صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر تو نے اپنا غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مالکی، میں مالک ہوں، یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا، جس دن اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب کریں گے، خواہ وہ انسان ہو، چرند پرند ہو یا جانور ہوں، ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے اس دن حساب کرنا ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس جس چیز کا اختیار ہوتا ہے وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے۔ کسی کے پاس گھر ہے تو وہ اس کا مالک ہے، زمین ہے تو وہ اس کا مالک ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسے مالک کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور قرات کی، مالک یوم الدین، جس میں میم کے نیچے زیر لگا دی، میم کے اوپر زبر لیکن اس کو الف ختم کر دیا، اس کا مالک یوم الدین پڑھا۔ اس کا معنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ اس کا معنی بادشاہ ہے، کہ جس دن کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی اس دن صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہوگی، اور اللہ رب العالمین یہ ندا لگائیں گے کہ لمن الملک اليوم، کہ کون ہے کہ آج جو وعدہ کرتا ہے، کہ آج جو کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اور پھر اللہ رب العالمین خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، وہ صرف میں ہی ہوں، وہ اکیلا میں ہوں، قہار ہوں میں۔ پھر اس طرح اللہ رب العالمین کہیں گے این الجبارون، این المتکبرون، این القہارون، کہاں ہیں یہ سارے، یہ فرعون، یہ نمرود، یہ قارون، یہ کہاں ہیں جو اپنی خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کہیں گے اس دن کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی، صرف اللہ رب العالمین ہی ہوں گے جو ہر چیز کا حساب لیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیوں کہا کہ میں نے حساب لینا ہے، اور مالک یوم الدین یعنی میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، یہ اس لیے کہا کہ جب ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اگر خدا نخواستہ میں اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کروں گا یا آپ میرے ساتھ جھگڑا کریں گے، کوئی ان میں سے قتل ہو جائے تو جو بندہ قتل ہونے والا ہے وہ ایک سوال چھوڑ کے جائے گا دنیا میں۔ وہ سوال یہ ہوگا آج کے دور میں کہ کہاں ہیں یہ عدالتیں کہ جو فیصلہ کرتی ہیں، میرے متعلق فیصلہ کیا جائے، میرا قاتل دنیا میں پھر رہا ہے اور مجھے اس نے مار دیے، وہ یہ سوال چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ مالک یوم الدین، میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، کہ میں ایک ایک چیز کا اس دن حساب لوں گا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے کہا میں جانوروں کا بھی حساب لوں گا، اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی تو میں اس دن ان دونوں کو زندہ کر کے ان دونوں کا آپس میں حساب دلاؤں گا۔ اتنا اللہ رب العالمین نے خیال کیا۔ پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسمتم الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس سورۃ الفاتحہ کو تقسیم کر دیا۔ وہ کس طرح تقسیم کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جب بندہ شروع سے میری تعریف کرتا ہے، پھر میری صفات کا ذکر کرتا ہے، پھر مجھے کہتا ہے کہ وہی صرف بدلے کے دن کا مالک ہے، تو یہاں پر بندے نے میری تعریف کی، میرا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ بندہ اپنا ذکر کرتا ہے۔ وہ کس لیے کہ وہ ہدایت مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، وہ سیدھا راستہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان کی، اس نے ہر چیز، اپنی ہر چیز میرے سپرد کر دیا، اس نے گویا کہ مجھے اس نے مان لیا ہے کہ میں ہی ایک اللہ ہوں جو ہر چیز کا فیصلہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ نعبد ایاک، کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن ایاک جو
اللہ رب العالمین نے پہلے لے کر آئے لفظ ایاک کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اس لیے کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس چیز کا اور کوئی حقدار نہیں ہو سکتا، صرف میں ہی ہوں جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور اس طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وہ ہر چیز سے بری ہو جاتا ہے، جو بھی شرک والی چیز ہے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں صرف تیری عبادت کروں گا اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اس نے شرک سے برات کا اعلان کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں۔ اور مدد کیا چیز ہے؟ نعبد اصل معنی اس کا نعبد کا یہ ہے کہ عبادت، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھلا دی اور جو شریعت ہم پر نازل کر دی، اور جب ہم ان پر عمل کریں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، وہ اللہ رب العالمین کے احکام ہو، وہ ساری کی ساری عبادت ہوگی۔ اگر ہم نماز پڑھنے آئیں گے وہ عبادت ہے، رزق حلال کے لیے ہم سفر کریں گے، اس کی تلاش میں رہیں گے، وہ بھی عبادت ہے۔ پھر جب ہم کما کر لا کر اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے، وہ بھی عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رزق حلال کما کر گھر لاتے ہو، اس کو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، جب وہ ایک ایک لقمہ کھاتی ہے، اس ایک ایک لقمے کا اللہ رب العالمین تمہیں اجر دیتا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ رزق حلال ہے، اور رزق حلال اللہ رب العالمین کا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اللہ پھر بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں تیری ہی صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور کسی کی مدد نہیں مانگتا۔ مشرکین مکہ اپنے بتوں کی مدد مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری مدد کرو، ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے، ہماری مدد کرو۔ لیکن پھر تھک ہار کے وہ یہی کہتے تھے کہ آج صرف اگر کام آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کام آئے گا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آ سکتا، یہ لات منات عزا یہ ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ تو آج کا مسلمان وہ کہتا ہے نہیں، جو زمین کے اوپر ہے، جو آسمانوں پر ہے، وہ ہمارے کام نہیں آئے گا، بلکہ جو زمین کے نیچے ہے وہ ہمارے کام آتا ہے۔ اتنا انہوں نے اللہ رب العالمین کی بات کو پس پشت ڈال دیا، جو قرآن مجید کہتا ہے اس کو وہ مانتے ہی نہیں۔ تو جو بندہ قرآن مجید کو نہیں مانتا، اس کا پھر انجام یہود و نصارہ جیسا ہوگا کہ جنہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا، ان پر جو احکام اللہ رب العالمین نے نازل کیے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اپنی منمانیاں کرنی شروع کر دی۔ تو پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ میں سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہوں تجھ سے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا، کہ مجھے ہدایت دے دے، ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس ہدایت آ گئی، قرآن مجید کی ہدایت آ گئی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی کے پاس ہدایت نہ پہنچی وہ گمراہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ یہاں پر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ ایک راستہ ہے بالکل سیدھا جا رہا ہے، اور اس کے آس پاس دو دروازے ہیں جن پر دو دو چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بندہ اس راستے سے گزرتا ہے تو وہ آواز لگاتے ہیں کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ تو ایک بالکل کارنر پہ، چوٹی پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آواز لگاتا ہے کہ اگر تو ان راستوں میں داخل ہو گیا تو گمراہ ہو گیا، اگر تو سیدھا چلتا رہا یہی صراط مستقیم ہے۔ اور یہاں پھر علماء نے صراط مستقیم کا معنی اسلام کیا، کہ وہ اسلام کا راستہ ہے، وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی پر عمل کیا اور اسی پر چلتے رہے، یہی اللہ رب العالمین کا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سیدھا راستہ نہیں ہے دنیا میں، جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے بھٹکنے والے راستے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام کیا ان کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ 4 لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہ میں نے ان پر اپنا انعام کیا ہے. جب بھی تم نے دعا مانگنی ہے تو تم نے اس طرح دعا مانگنی ہے کہ جب تم دعا مانگو ساتھ اس کا ذکر کرو کہ اگر تو نے جس طرح تو نے ان لوگوں کو ہدایت دی تھی، ان لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا تھا، ان لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا تھا، اسی طرح مجھ پر بھی اپنا انعام کر. پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. غضب کہتے ہیں غصہ کو. اللہ رب العالمین نے اپنے غصے کا اظہار کن پر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر المغضوبی سے مراد یہود ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف ازمائشوں میں ڈال دیا تھا. ان کو اللہ رب العالمین نے مختصر وقت کے لیے مختلف ازمائشوں میں ڈالا تھا تاکہ ان کے امتحان لیا جائے، لیکن وہ ان ازمائشوں میں بھی کامیاب نہ ہو سکے. انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ جن کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے ہیلے تراش کیے، انہوں نے بہانے وہاں پر کیے، اس سمندر سے ایک نہر نکال کر وہاں پر جال لگا دیے. پھر کہتے ہیں کہ ہم تو شکار تو نہیں کر رہے، ہم شکار تو ہم اگلے دن کریں گے، ہم تو صرف اپنا کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، ہم نے شکار تو نہیں کیا. اللہ رب العالمین شکار سے منع کیا، ہم نے شکار نہیں کیا. وہ اس طرح کر کے اپنی کٹ حجتیاں پیش کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین کو یہاں پر پھر غصہ آیا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم بندر بن جاؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے الفاظ یہ استعمال کیے کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اتنا اللہ رب العالمین کو غصہ آیا. پھر اس کے بعد ولا الضالین، نہ گمراہوں کا راستہ ہو. گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو نصارہ ہیں، جن کے پاس علم ہی نہیں تھا. یہود کے پاس علم تھا، ان کے پاس کتاب تھی تورات کی شکل میں، انہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا. جو اس میں احکام اللہ رب العالمین نے نازل کیے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اپنی من مرضیاں کی انہوں نے. پھر اللہ رب العالمین کا جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے بھی بچنا ہے، ان کے راستے پر نہیں چلنا. گمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس علم ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے فلاں یہ کہتا ہے، جب ان سے دلیل مانگی جائے تو ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 3 خدا ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے وہ 3 میں سے تیسرا ہے، حضرت مریم بھی خدا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور ان دونوں سے مل کر ایک خدا بنا ہے. تو جب ان سے دلیل مانگی جائے وہ کہتے ہیں دلیل نہیں ہمارے پاس، ہم نے سنا ہے، یہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں. تو یہ ہیں گمراہ لوگ. یہاں پر پھر اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آج ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا کہ کیا تمہارے بزرگ غلط نہیں ہو سکتے؟ تم نے اپنی تحقیق کرنی ہے، تم نے جو اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کر دی تم نے اس کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ اپنے بزرگوں کے مطابق. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے فلاں سے سنا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں دعا سکھلا دی، یہ ہمیں دعا کا طریقہ سکھلا دیا کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس کی صفات کا ذکر کرنا ہے، اس کی کبریائی کا بڑائی کا ذکر کرنا ہے اس کی، پھر اس کو تم نے مالک تسلیم کرنا ہے، اس کے بعد تم نے اپنی دعا شروع کرنی ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ الفاتحہ مکمل کرتے تھے پھر اس کے بعد آمین کہا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام، جب امام یہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم لوگ پھر کہو آمین. پھر انہوں نے کہا کہ جب امام کہے تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے موافق ہو گیا اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کس طرح آمین کہتے ہیں؟
ان کی آمین اتنی بلند ہوتی ہے کہ پوری کی پوری مسجد گونج اٹھتی ہے۔ تو جب تم لوگ امام کے پیچھے آمین کہو گے، اگر تمہاری آمین فرشتوں کے موافق ہو گئی تو تمہاری اللہ رب العالمین نے پھر دعا قبول کر لی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان جو چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کر دی اور ہمیں بتلا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ رب العالمین ہمیں ان سب پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔